کہتے ہیں کہ چور کا ساتھی بھی چور ہوا کرتا ہے اور اس کو سب تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، انجینئر مرزا کا جھوٹ پکڑا گیا، اور جھوٹ بھی اتنا بڑا کہ جس میں توہین رسالت پائی جا رہی ہے۔ گویا کہ اس نے اسلام کی پشت پر چھرا گھونپ دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نوپور شرما کی حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلے ہندوؤں کو چھیڑا اور ہندوؤں کی گستاخی کری تو ری ایکشن تو ہوگا۔ اس نے ری ایکشن کیا ہے، گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ہندو عورت کی حمایت کر رہا ہے اور مجرم قرار دے رہا ہے۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ کہ پہلے مجرم تو مسلمان ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، سن لیجئے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے۔ آپ ذرا اس بات پر اندازہ لگائیے کہ انجینئر مرزا پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اپنی زبانیں کھولتا رہا، اپنی بکواسات کرتا رہا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی حمایت کر رہا ہے اور مسلمانوں کو مجرم قرار دے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے! یہ عوام کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جس طرح سے نوپور شرما جب عوام کے ہاتھوں آئی تو اس کی کیا گد بنائی ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ باہر نکلے گا تو لوگ اس کی کیسی گد بنائیں گے اور پاکستان میں اس کا کیا حشر کر دیں گے۔ نوپور شرما کہ اس فعل کے اوپر کہتا ہے جی اس نے تو ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ ہم کو اس نے معافی مانگی ہے۔ اس نے تو یہ کہا ہے تمہاری کتاب کے اندر یہ موجود ہے، تمہاری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے سکتی ہوں۔ اس قسم کے الفاظ اس نے کہے، یہ معافی کہلاتی ہے؟ معافی تو یہ ہوتی ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ معافی تو یہ ہوتی ہے، لیکن یہ علی مرزا جو رافضی ہے، بلکہ رافضیوں سے بھی بدتر ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کی آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جانور ہو جب اپنے مالک کو آتے ہوئے دیکھتا ہے فوراً اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر، بکرا بھی، بکری بھی، وہ بھی آواز نکالنے لگتا ہے، کتا بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے آ رہی ہے اس طور پر کہ ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو یہ گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نہیں کھڑا ہو رہا۔ تو چور کا ساتھی چور ہوا کرتا ہے، یہ بھی مجرم ہے، اس کی بھی پکڑ و گرفت ہونی چاہیے۔ میں ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کروں گا پرزور کہ انجینئر مرزا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی جائیں، یہ اسی قابل ہے۔ اور عوام کے سامنے جب آئے گا نا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام اس کا کیسا بھرتا بناتی ہے۔ یہ تو کمرے میں بیٹھ کر کے اور 20-25 افراد کو ناشتے پانی کرا کر کے اور پھر وہاں ان سے اپنی من مانی کروا کر کے جو بیانات دیتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ اگر اس کے لفظوں کی کوئی گرفت کر لی جائے، نہیں جی میں نے جو کہا تھا نا وہ یہ مطلب نہیں تھا بلکہ یہ مطلب تھا، پھر جاتا ہے، فوراً پلٹا کھا جاتا ہے، یو ٹرن کر لیتا ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کون جھوٹا ہوگا رافضیوں میں؟ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کو ہدایت دے دے یا اللہ، یا پھر اس سے تو خود ہی نمٹ لے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی حمایت کر رہا ہے۔